السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ کسی رستے پر نہیں ہیں، کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہود کسی رستے پر کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں کی دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے، ان لوگوں کے قول کی طرح سے ملتی جلتی بات کہی۔ پس اللہ تبارک و تعالی ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 113۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے آپسی اختلاف کو، ان کے درمیان جو بغض، جو عداوت اور جو دشمنی ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ سامعین اکرام، اس سلسلے میں حافظ ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان کیا ہے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت یہ کیا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا نجران جو علاقہ ہے، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب عیسائی لوگ نجران سے ایک وفد کی شکل میں، ڈیلیگیشن کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو یہودیوں کو معلوم پڑا، تو یہودی کے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کے سامنے ان سے ملنے پہنچ گئے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کا جو عالم تھا یا ان کے جو علماء تھے، وہ لوگ عیسائیوں کو کہنے لگے۔ رافع بن حریملہ ایک عالم تھا، اس نے کہا کہ اے عیسائیوں، تم لوگ حق پہ نہیں ہو، تم لوگ راہ راست پہ نہیں ہو۔ اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، کفر کیا، اور توریت کا بھی کفر کیا، انجیل کا بھی کفر کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ہم انجیل کو نہیں مانتے ہیں۔ تو نجران کا جو عیسائیوں کا وفد تھا، اس میں سے ایک شخص یہودیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم لوگ بھی حق پہ نہیں ہو، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور توریت کے ساتھ بھی کفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہود لوگ کسی چیز پر نہیں۔ یعنی دونوں کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم حق پہ نہیں ہو، تم حق پہ نہیں ہو۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کے دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی یہود لوگ بھی توریت پڑھتے ہیں اور عیسائی لوگ بھی انجیل پڑھتے ہیں، اور جو کتاب وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ابھی یہ قرآن ہے نا، قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمام کے تمام پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، لکھا ہوا ہے نا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب آسمانی کتابیں ہیں، سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے، سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اب کتاب کے اندر اگر کسی نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، اس پر بھی ایمان نہیں رکھیں گے، لیکن توریت کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر تو ہم ایمان رکھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ بالکل اسی طرح سے توریت نے بھی یہ تعلیم دی تھی کہ پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب اللہ کے نبی ہیں، عمل کرنا ہے توریت پر، لیکن سارے نبی کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور سارے رسول کو ماننا ہے۔ اور یہ بھی توریت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آنے والے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے آنے والے ہیں، اور ان کے اوپر انجیل کتاب نازل ہونے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کو تصدیق کرنا پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی لوگ، عیسائی لوگ حق پہ نہیں ہیں، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ حق پہ نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ تمام کے تمام اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی لوگ بھی توریت پڑھتے ہیں، عیسائی لوگ بھی انجیل پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں میں نبیوں کی تصدیق کرنا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، توریت کی تصدیق کی، لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔
کتاب پڑھنے کے باوجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور بالکل اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کے پاس علم نہیں ہے۔ کن لوگوں نے؟ عرب کے جو مشرکین تھے ان لوگوں نے، عرب کے مشرکین، خاص طور سے مکہ کے جو مشرکین تھے، اگرچہ ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم چلتے ہیں ایسا دعویٰ کرتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں، اور ملت ابراہیمی کے مطابق وہ اپنے دستور کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی اپنے علاوہ تمام کے تمام کو گمراہ سمجھتے تھے، اپنے علاوہ تمام کے تمام کو گمراہ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ وہ تمام کے تمام کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں۔ اللہ نے آخر میں ایک بات کہی، اللہ نے کیا کہا؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا، صرف یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نہیں، صرف مشرکین مکہ کو نہیں، ہم کو بھی جمع کرے گا، ہم مسلمانوں کو بھی جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پہلے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ حق پر کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ حق پر کون ہے۔ دیکھیے ایک بہت ہی اہم ترین حدیث ہے جو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور ایک روایت میں کہ عیسائی 71 فرقے میں بٹ گئے، یہودی 72 فرقے میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی اس امت کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی جو پتھر کی لکیر ہے۔ آج کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی لوگوں نے اپنا اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا ہوا ہے، ہم فلاں امام کے ماننے والے، ہمیں فلاں امام کے ماننے والے، ہمیں فلاں مسلک کے پیچھے چلنے والے، ہم یہ کام کرنے والے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئی، ویسے ہی مسلمان 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف وہ فرقہ جنت کے اندر جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہہ دیا۔ کیا کلیئرلی کہا کہ وہ جنت میں جانے والا جو جماعت ہوگی وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والی ہوگی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ مسلمانوں نے ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا، مسلمانوں نے اپنا ایک امام مقرر کیا اور کہا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، جیسا یہ امام بتائیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم شافعی امام صاحب کو ماننے والے ہیں، جیسا امام شافعی فرمائیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم امام مالک کو اپنا امام مقرر کرتے ہیں اور جیسا امام مالک کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں اور جیسا ان کا طریقہ ہوگا ہم وہی طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ ایسا لوگوں نے کہہ دیا، اور ایسا کہہ کر کے لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اس دن بچنے کے چانسز نہیں ہوں گے، بچنے کے چانسز آج ہی ہیں کہ آج ہی ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور حدیث کا طریقہ صحیح ہے، دل میں مانیے نہ مانیے لیکن زبان سے تو ماننا پڑے گا،
آپ دل سے مانیں یا نہ مانیں، لیکن زبان سے تو ماننا پڑے گا کہ جو قرآن کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے، وہ ماننا پڑے گا، آپ کو ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قیامت کے دن جو جمع کرے گا لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہو گئے، جو لوگ بے دین ہو گئے، جو لوگ عیسائی ہوئے، جو لوگ مجوسی ہوئے اور جو لوگ مشرکین ہیں، ان تمام کو اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چاہے جس مسلک کے عالم دین ہیں، آپ ان کی تقریر کو سنے ہوں گے تو آپ اس میں ایک بات ضرور کامن پائے ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، دنیا میں جیسا جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے اس کا حساب لے گا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ ہم یہ طریقہ مانے کہ نہیں مانے، اختلاف یہیں پر ہو رہا ہے، اور اسی اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ اور صحیح رستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلا دیا ہے کہ کون سیدھا رستہ ہے، کون صحیح رستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں نہیں، بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے ساتھ جو تعلیم دیا ہے وہی تعلیم اصل میں تعلیم ہے، اسی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کس راستے پر چل رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں جماعت اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے تو سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ عیسائیوں کی جماعت ہے، سب سے بڑی مشنری جو عیسائیوں کی مشنری ہے۔ ہم لوگ تو اتنے بڑے پورے شہر میں، ہم نے نیپال کے پہاڑی علاقوں میں جا کر کے دیکھا ہے جہاں تک سڑکیں نہیں ہیں، لوگ نہیں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ چرچ بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان پڑھ لوگوں کے درمیان جو ہے اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے آج کسی کی تعداد نہیں ہے، ان کی جو محنت ہے آج کسی کی محنت نہیں ہے، لیکن کیا وہ حق پر ہے؟ حق پہ نہیں ہو سکتے۔ وہ حق پہ وہی ہوگا جو اللہ کے کلام کے مطابق ہوگا، حق پر وہی ہوگا جو نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہاں پر ہم تمام لوگوں کو ہم تمام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی اختلاف کر رہے ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دوسری قوم کے لوگ ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جمع کر کے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ اسی لیے آج ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو سچائی کا رستہ ہے، جو سیدھا رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا رستہ ہے، ہم اس رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو طریقہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اوپر خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان مہیا فرمائے۔ جو تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ ان کو وسعت و کشائش سے نواز دے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔